اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اللہ کے رسول آپ اعلان فرما دیں کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا، میری طرف اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود اور حاکم ایک اللہ ہے، تو سارے اس کی طرف سیدھے رخ کر لو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے کہ جس اللہ کے بندے ہو اس کے بندے بن کر رہو، اپنی زندگیاں اس کی مرضی کے مطابق گزارو، تو وہ مانتے نہیں تھے، ہر دھرمی سے کام لیتے۔ اور تقریباً سب انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں یہ بات آتی ہے کہ جب انہیں یہ وعید سناتے، ڈراوا دیتے کہ میری مخالفت کرو گے تو اس دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی پکڑے جاؤ گے، تو وہ ظالم پھر کہتے کہ لے آ وہ عذاب جس کا تو وعدہ کرتا۔ یہ استہزاء ٹھٹھا قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا۔ مہلت سے فائدہ نہ اٹھاتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم اور مہربانی سے مہلت دے رکھی توبہ کر لو، باز آ جاؤ گناہ سے۔ یہ تو اس کی عنایت ہے کہ جلدی سے نہیں پکڑتا، وقت دیتا ہے، مگر اس وقت دینے سے بھی عام لوگ جو ہیں وہ مغالطہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا اور واقعی کوئی خدا ہوتا تو ہمیں پکڑتا نا۔ تو یہاں بھی یہی بات آئی ہے سورہ حامیم السجدہ، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو نے جو کرنا کر لے آ وہ عذاب اگر تو لا سکتا ہے، ہم بھی جو کرنا چاہیں گے کر لیں گے۔ دھمکی، وہ اپنا کام کرنا چاہتا کر لے، ہم سے جو ہو سکے کریں گے۔ وہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ تھا، ہم یا تجھے قتل کر دیں گے یا وطن سے نکال دیں گے، تو بس اب ہماری تیری صلح نہیں ہو سکتی، جو ہم سے ہو سکا کر لیں گے، جو تو کر سکتا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں رسول کریم علیہ السلام کو کہا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے اپنے ہاتھ میں سب کچھ، اگر وہ نبی ہے تو پھر عذاب لے آنا اس کے اپنے بس میں، لے آئے جب جی چاہے۔ یہ مغالطہ بھی امتوں میں رہا ہے، جس کو نبی مانتے ہیں اس کو پھر کہتے ہیں یہ خدا ہی ہوتا، یہ اپنے ہاتھ میں اس کے سب کچھ کر سکتا۔ منکر اس کو ویسے نہیں سچا مانتے، ماننے والے سمجھتے ہیں جو نبی ہوگا وہ خود ہی قادر مطلق ہوگا اور عالم الغیب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں کہ نہ تو نبی کے بس میں ہے کہ وہ عذاب لے آئے، وہ دین سکھاتا ہے، عذاب بھیجنا نہ بھیجنا اللہ کا کام ہے، نبی کا نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ الانعام میں آپ دیکھیں واضح فرما دیا کہ لوگوں کل لو کان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر، اگر وہ شاید میرے بس میں ہوتی، میرے اختیار میں ہوتی جو تم جلدی مانگتے ہو، تو اب تک معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، عذاب آ چکا ہوتا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ ایک تو بے بسی اور بے اختیاری کہ نبی خدا کا شریک نہیں، نہ خدائی اس کے قبضہ میں ہوتی کہ اب تم نے کہا عذاب لے آؤ تو وہ لے آئے، اور یہ بھی نہیں اس کو پتہ ہوتا کب آئے گا۔ یہ بھی انما الغیب عند اللہ، غیب اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے کہا کہ ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی عملا، جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراوا دے رہا نا عذاب کا، میں نہیں جانتا کہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے یا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ مہلت رکھی۔ دونوں باتیں کلیئر کٹ پیغمبر نے بغیر کسی تحفظ کے، کہ لوگ کہیں گے نبی بنا پھرتا بے بسی، نہیں، صاف کہا کہ نہ میں عذاب لا سکتا ہوں نہ یہ بتا سکتا ہوں کب آئے گا، مگر آئے گا ضرور، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کب آنا۔ تو یہاں بھی جب انہوں نے کہا کہ کر لے جو کرنا ہے، ٹھٹھا کیا، اور ہم جو چاہیں گے کریں گے تیرے ساتھ، تو اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے رسول آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف تمہاری طرح کا انسان،
میں خدا ہونے کا دعوے دار نہیں، نہ خدائی میرے قبضے میں ہے، میں مختار مطلق نہیں، نہ عالم الغیب، بشر۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر واقعہ میں یہ بات ہماری تنبیہ کے لیے بیان فرمائی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتا، غلط سمجھ، بلکہ سورہ ابراہیم پڑھنی چاہیے، وہاں تو سارے انبیاء کا اکٹھا تذکرہ ہے کہ قوموں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، تمہیں سرخاب کے پر لگے گا، کیوں مانیں تم؟ تو اللہ کے رسولوں نے برا نہیں منایا، آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم کو کس بیوقوف نے کہا کہ ہم بشر ہیں تمہاری طرح بھی، دیکھنے میں بشر ہیں، جیسے آج کل لوگ تعویلیں کرتے ہیں نا کہ صرف ظاہری طور پر اندر سے نہیں تھے۔ پیغمبر بھی کہہ رہے تھے کہ کیوں بکتے ہو، ہم تو بشر نہیں ہیں۔ نہیں، قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، وہی بات دہرا دی کہ واقعی تم ٹھیک کہتے ہو کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں۔ یہ ہمارے لیے کوئی ذلت کی بات نہیں، نہ ہم اس میں کوئی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک کہا تم نے کہ تمہاری طرح کے بشر ہیں۔ مگر اگلی بات تم کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولاکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا فضل فرماتا۔ بشر سارے ہوتے ہیں، کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی جاہل، کوئی وقت کا سلطان ہو جاتا ہے، کوئی گداگر ہوتا ہے، تو بشر ہیں مگر اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، ہم پر اللہ کا انعام ہے۔ تو یہاں بھی جو عذاب کا مطالبہ تھا کہ لے آ، کہا قل انما انا بشر مثلکم، جیسے تم بے بس ہو میں بھی اسی طرح اللہ ایک بشر ہوں، نہ عذاب لا سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں، میرا جو کام ہے وہ میں نے کرنا، وہ اللہ نے میرے ذمہ لگایا، وہ نہیں میں نے چھوڑنا، ساری دنیا میری مخالف ہو جائے میں نہیں اس سے باز آؤں، جو کرنا کر لو تم۔ یوحا الیہ، اس اللہ کی طرف سے میری طرف وہی آ رہی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا، سورہ شعراء دیکھیں، اس طرح اور مقام ہے سورہ اعراف، پیغمبر یہی آ کر کہتا ہے ایک ہی نقطہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، باقی ساری اس کی تفصیلات، بیج ایک ہے جس سے پھر تناور درخت بنتا، شریعت بنتی ہے، دین بنتا اس سے ہے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، یہی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب چونکہ یہ عربی زبان میں ہے، ہماری کم بختی کہ ہم صرف اس کو کر دیتے ہیں اردو میں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بھی عربی، معبود عربی زبان کا جس کی عبادت کی جائے، عبادت کیا، پوجا سے کچھ پتلے نہیں پڑتا، پھر یہ ہو جاتا کہ کسی کو ماتھا نہ ٹیکو، کسی سے مراد نہ ہو، زیادہ سے زیادہ یہی توحید ختم نہیں۔ الہ صاحب اقتدار کو کہتے ہیں، مقتدر اعلیٰ، تو فرماتا اللہ کہ لوگوں کو کہہ دو کہ ایک ہی ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی باغ، کوئی حاکم نہیں ہے یہاں کسی معنی میں، نہ تکوینی معنی میں کہ اس کا کون چلتا وہ کہے ہو جا، یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اس بارے میں فرشتے، نبی، ولی سب بے اختیار ہے، جو وہاں سے حکم نافذ ہوتا ہے ان کو وہ قبول کرنا پڑتا ہے، اس کی یہ مزاحمت نہیں کر سکتے۔ ہم نے انبیاء علیہ السلام کی داستانیں قرآن میں پڑھی، یوسف علیہ السلام کی جدائی سے یعقوب علیہ السلام پر کیا گزری، اور اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا بنا۔ اللہ فرماتا نہیں، لوگ جو سمجھ لیتے ہیں یہ خدا رسیدہ اس لیے خدا ہے، خدا نہیں ہے، خدا اللہ ہی ہے، تو نہ تو ان کا حکم چلتا ہے تقدیر میں، بلکہ ان پر تقدیر خود وارد ہوتی ہے اور یہ مصائب جھیلتے ہیں، اور نہ کوئی تشریعی حاکم ہے، کسی کو حق نہیں کہ وہ قانون بنائے، جب حاکم اللہ ہے تم اس کے بندے ہو، رزق وہ دیتا، زمین اس کی ہے، کیوں کوئی قانون بنائے۔ اس لیے اسلام کی نظر میں کسی علاقے میں کسی حکمران کا اپنے بنائے ہوئے قوانین جاری کرنا شرک، صرف بتوں کی پوجا شرک نہیں، یہ شرک ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر اللہ بن بیٹھا ہے، بندوں کے نام حکم دیتا کہ یہ کرو نہ کرو، حلال و حرام، یہ لافل ہے یا انلافل ہے، یہ کر سکتے ہو یا نہیں، یہ صرف اللہ کہے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب اصول کی کتابیں پڑھتے ہیں فقہ کی سارے مسائل کے لوگ، تو اصول میں آتا الحاکم، پہلے پڑھایا جاتا کہ حکم کیا ہے، حاکم کیا ہے، وہاں بتایا الحاکم هو اللہ، ایک ہی بات ہر شخص پڑھتا، شیعہ پڑھتا، دیوبندی پڑھتا، بریلوی، حاکم صرف اللہ، کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام بھی حاکم نہیں ہے، مبلغ عن اللہ، حکم اللہ کا پہنچاتے ہیں،
حکم نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذرا وہ شاید اپنے اوپر حرام کیا، اللہ نے ٹوک دیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا کیوں حرام کرتا، اس کو کفارہ دے قسم توڑ۔ تو قرآن میں آئے یا حدیث رسول میں آئے وہ اللہ کا حکم ہوتا، اسی لیے حضور نے خود فرمایا کہ مجھے قرآن بھی ملا ہے اور قرآن کے برابر کی چیز بھی اللہ نے مجھے دی۔ یہ اپنی طرف سے نہیں حضور کہتے، اللہ کی طرف۔ اسی لیے کئی مرتبہ احادیث میں آتا کہ جب وہ چیزیں بھی لوگوں نے پوچھیں جو قرآن میں نہیں، حضور چپ رہے۔ ایک شخص نے جبہ پہنا ہوا تھا، اس کو خوشبو لگا لی زعفران کی، احرام کی حالت میں وہ جبہ پہن لیا۔ اب آیا اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں، تو رسول کریم خاموش ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو کہتے رہتے تھے کہ حضور پر حالت طاری ہوتی ہوئی، اس وقت بلایا کہ یار تو دیکھنا چاہتا۔ حضور علیہ السلام پر وہ حالت طاری ہو، کافی دیر تک نہ غنود کی کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی تیرے مسئلے کا حل یہ کہ یہ جبہ اتار دے، خوشبو اچھی طرح دھو دے اور بس اللہ سے معافی مانگ، خوشبو کی نہیں استعمال کی جاتی۔ تو یعنی احادیث میں بھی جو کچھ آتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، قرآن میں وہ درج ہو جائے یا رسول اللہ کی زبان سے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر بار بار کہا کہ لوگوں جو شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا تیسری مرتبہ علت دین، قرض نہیں معاف ہوتا۔ اور کہا بھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساتھ وضاحت کریں کہ شہید ہونے سے بندوں کے حقوق نہیں ختم ہوں گے۔ تو اس لیے اسلام میں حاکم اللہ، یہ ہے توحید کہ کوئی حکومت نہیں کرتا، نہ حضرت عمر کرتے ہیں نہ ابو بکر کرتے ہیں، دوسروں کی تو کیا مجال، کوئی نہیں، حکم نافذ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انما انا متبع لست بمبتدع، میں حکم نکال نہیں سکتا نیا، جو ملے ہوئے حکم ہے ان کی پیروی کا۔ یہ فرق ہے اسلامی حکومت میں اور غیر اسلامی حکومت میں۔ مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے کہ کلمہ گو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں، وہ کافروں کی حکومت نہیں، مسلمانوں کی، مگر وہ اسلامی نہیں۔ اسلامی حکومت وہ ہے جہاں کتاب و سنت کا راج ہے، کوئی شخص کوئی حکم نہیں دے سکتا، اور اگر دے تو ادنا آدمی اٹھ کر کہہ دے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کہا۔ بڑی مناسب بات تھی کہ لوگ جو تھے نا وہ زیادہ مہر باندھنے لگے، بچیوں کا ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک حد مقرر کر دوں کہ اس سے کوئی تجاوز نہ کرے، سب لوگ اتنا مہر باندھیں۔ تو عورتوں کی طرف سے ایک عورت اٹھ کھڑی، اس نے کہا عمر قرآن مجید میں سورہ النساء میں اللہ نے کہا آتا ہے تمہیں احداہن قنطار، کہ اگر تم سونے کا ڈھیر بھی مہر میں دے دو تو اگر طلاق ہو تو پھر واپس نہیں لے سکتے۔ سونے کا ڈھیر کہا اللہ نے، قنطار، تم کون حد مقرر کرنے والے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے باجبروت خلیفہ، کتنی شان و شوکت، مروسی وقت سر خم کری، کہا رجل اخطا و اصابت مرد، عورت نے ٹھیک کہا مرد غلطی کہا۔ اس لیے یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اب وہ بات ہو رہی ہے کہ ہم منت سماجت کر رہے ہیں، 10 آدمی اکٹھے ہیں سن رہے ہیں، مگر کوئی نہیں، اس پیچھے پہ حکومت کا زور نہیں ہے۔ یہی بات اگر ڈی سی اور ایس پی کہہ رہا ہوتا سارے کانپ جاتے۔ صدر مملکت کہتا کہ یہ میں نہیں کر، اللہ کا حکم ہے، میری طاقت صرف اس کو نافذ کرنے کے لیے، میں منوا کر چھوڑوں گا۔ قرآن کا رعب ہوتا۔ تو قرآن کیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا، یہی 2-3 شعر جو ہے نا ہر مجلس میں جب قرآن کی محفل و سنایا جائے یہی کافی کہ یہ ملا حضرات ان کو یاد کرنے اور بتائیں قرآن کہتا کیا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، کسی قسم کی غلامی، اقتصادی غلامی کہ سرمایہ دار لوگوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، سیاسی غلامی، مذہبی غلامی کہ ملا اور جو اپنے گرفت میں رکھنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی غلامی کے لیے موت کا پیغام ہے کہ یہ ساری غلامیاں ختم کرو، ان کے تختے اٹھ دو۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکاں نہ فقیر رہنے سے۔ اسلامی سلطنت میں نہ کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا کنگال ہوتا ہے اور نہ چین کے حکمرانوں کی طرح خاکان اور فغفور یہاں ہوتے، کوئی نہیں ہوتا کافر بادشاہوں کی طرح۔ حکمران بھی ایک ادنا آدمی کی طرح ہوتا، پیدل چل رہا ہوتا، سواری نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا ہے رعیت کے آدمیوں کے پاس بہتر سواری اور وہ بیچارہ پھٹے کپڑے پہنے پھرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں فغفور اور خاکان نہیں ہوتے، نہ کوئی فقیر رانشی ہوتا۔ اور کہتا پھر سرمایہ دار جو ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کاروں میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں غریب بیچارہ روٹی کے لیے بھوکا منت سماج کر رہا، ترس ہی نہیں آتا۔ وہ کہتا نہیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ جتنی دولت ہوتی نا مسلمانوں کے پاس، پھر